السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں اور جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس بھی انشاءاللہ وہی آیت 15ویں سپارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی، اس آیت پر گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا اسی پر بیان چل رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ ایسی باتیں ہیں کہ دن پر دن اس میں جب تک پوری بات نہ ہو چھوڑنے کو جو نہیں چاہتا۔ آج کوشش کروں گا کہ اس بیان کو مکمل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل فرمائے۔ اس بیان سے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جب یہ باتیں ہمارے قلب میں اتر جائیں گی تو پھر باقی باتیں سمجھنی آسان ہو جاتی ہیں۔ بڑے پیار کا جملہ ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، سپارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 131۔ یہ ابتدا ہے یہاں سے تمہید کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وآتوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آیت نمبر 131 سورہ آل عمران سپارہ نمبر 4 کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم کو مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور اسلام کی نعمتوں سے تم کو نوازا۔ اسلام کی نعمتیں بہت ہیں، لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں ان نعمتوں کے سامنے تمام نعمتیں سیکنڈ نمبر پر ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنا کر پیدا کیا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم آپ ہیں۔ یہ 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ جب ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ بھی 34 سپارے کی آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسول، ان کے اندر ایک رسول بھیجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کام کیا ہے؟ کیوں بھیجا؟ یہ غور کرنا، جو ان کا کام ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ بھی ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔
آپ کے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کام لیا وہی کام مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہم یہ کہہ دیں نعوذ باللہ کہ ہم امت نہیں ہیں، نکل جاؤ باہر، یہ تو بہت بڑا جرم اور ظلم ہوگا اپنے اوپر۔ ایسا ہم نہیں کہتے، ہم تو عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ جب امت میں ہیں تو وہی کام کرو جو حضور نے کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز فرمایا۔ کام ان کا کیا ہے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، ہماری آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کریں۔ یتلو کے معنی تلاوت، آیاتی ہماری آیتوں کو جو ہم قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں۔ کیوں نازل کر رہے ہیں؟ تاکہ امت کو پہنچاؤ، تمام مسلمانوں کو سامنے اس کو پہنچاؤ، سب کو اس کی دعوت دو، سب کو اس پر ایمان لانے والا بناؤ۔ جب یہ کام ہے، اس لیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز فرمایا، تو تم امتی ہو، تمہیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ، اور گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، غلطی سب سے ہو جاتی ہیں، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے، خاص طور سے گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، کالا داغ لگ جاتا ہے۔ داغ سمجھ نہیں آتی، نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا نقطہ لگ گیا۔ نقطے لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اب دل کے اندر ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور کلوس ہی کلوس ہے، کالا ہی پن کالا پن ہے۔ جب یہ بات ہے تو آپ کا کیا کام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ان کو پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن کریم کی دعوت ان کو دو، قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کرو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو گناہ کر کر کے ان کے دلوں پر جو داغ پڑ گئے ہیں، کالے پڑ گئے ہیں، اور نقطوں پر نقطے لگ گئے ہیں، دل کے اندر نورانی ختم ہو گئی اور بدنوری آ گئی، تو اس نور کو واپس لانے کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، نمبر 2 آپ ان کا تزکیہ کریں، ان کی صفائی کریں، ان کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، اور ان کو استغفار کی دعوت دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مسلمان کو یہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہو تو یاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر دل جو کالا ہے وہ سفید نہیں ہوگا، دل کی نورانیت واپس نہیں آئے گی جب تک استغفار نہیں کرو گے۔ تو آپ کا کام نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 تزکیہ کرنا، صفائی کرنا، دل کے اندر نورانیت پیدا کرنا۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور آپ ان کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں۔ مہتتا قرآن کریم ان کو سناؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کریم کا پڑھنا بھی ان کو سکھاؤ، قرآن کریم کی تعلیم ان کو دو۔ نمبر 4 والحکمہ، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن کی طرف دعوت دو، والحکمہ، حکمت کی، عقل کی، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کن کن مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، تمام مسائل سے ان کو واقف کرانے کی کوشش کرو۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، ہمیں کہاں حدیثیں یاد ہوتی ہیں، یاد ہونی چاہیے۔ انگلش کے اندر، انگلش تو مجھے آتی نہیں، لیکن اتنی پڑھ لیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کبھی کبھی۔ عربی کے اندر ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک۔
پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کتنے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ان مسائل کا مسلمانوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، اور جہاں واقفیت نہیں ہوگی وہاں غلطی پر غلطی کر بیٹھے گا۔ تو فرمایا اطلب العلم من المہدی للحد، نمبر 4، حکمت کی باتیں بتاؤ، عقل کی باتیں بتاؤ، سمجھ کی باتیں بتاؤ۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے بہت بڑا کہ ہمیں مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، اور قرآن کریم کی تعلیم دینے کی دعوت دی، اور قرآن کریم کو تلاوت کرنے کی دعوت دی، اور حکمت کے اور عقل کی باتیں بتائیں۔ جب یہ بات ہے تو جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم یہ کام کرنے والے بن جاؤ گے تو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ جہنم کی آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے نافرمان لوگوں کے لیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 132 بڑا پیارا لفظ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وَأَطِیعُوا اللَّہ، ایک اللہ کی بات ماننے والے بنو، اللہ کی اطاعت کرو ہر کام میں۔ یہ نہیں جو کام اچھا لگا آسان لگا وہ مان لیا، اور جو مشکل کیا چھوڑ کے دیکھو جی، نہیں، ایسی بات نہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّہ، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرو، اور صرف اللہ کی اطاعت سے کام نہیں چلتا، والرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّہ وَالرَّسُولَ، اگر تم نے یہ دو کام کیے، دو کام، اللہ کی مان کر چلنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، جو کام حضور نے کیا وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا، لیٹنا، جاگنا کیسی تھا؟ 24 آور کی لائف کیسی تھی؟ آپ کا ہفتہ کیسے گزرتا تھا؟ آپ کا دن کیسے گزرتا تھا؟ آپ کی رات کیسے گزرتی تھی؟ آپ کے 7 ڈیز کیسے گزرتے تھے؟ آپ کا مہینہ کیسے گزرتا تھا؟ آپ کا سال کیسے گزرتا تھا؟ آپ ہر سال کس طریقے پر ساری زندگی گزارتے تھے؟ یہ نقش قدم پر مجھے چلنا پڑے گا۔ فرمایا اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے والے بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ خوشخبری، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن کو سمجھو۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ تم نے یہ دو کام کیے، کون سے دو کام؟ اللہ کی مان کر چلے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بنے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ اگر اللہ کا رحم مجھ پر آپ پر ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ لعلکم ترحمون۔ آیت نمبر 133، وساریو، جلدی کرو، دوڑو، الی مغفرت من ربکم، ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تیار کی گئی۔ اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ وہ دوڑ کیا ہے؟ یہ دو کام کرنے والے بنو جو اوپر بتایا۔ اور وہ جنت کیسی جنت ہے ہمارے خیال میں کبھی آ نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور ایمان لانے کی توفیق دی۔ اگر یہ نہ ہو، یہ انعام نہ ہو تو کون سمجھے گا اور کون سنے گا اور کون بیٹھے گا اور کون ایمان لائے گا؟ اللہ نے کیسے بھی یہ توفیق دی ہے۔ جب یہ توفیق دی ہے تو لو سنو، جس جنت کی طرف تم کو دعوت دی جا رہی ہے وہ دو کام کرنے والے بنو، جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ دو کام کیا ہیں؟ فرمایا وہ جنت کیسی ہے؟ ارضها السماوات والارض، اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7۔ اللہ نے زمینیں کتنی بنائی؟ 7۔ 7 اور 7 14، 14 کے 14 طبق تمام کے تمام آسمانوں اور تمام کے تمام زمینوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی اور چوڑی کہیں زیادہ جنت بنائی. جنت اتنی بڑی, اللہ کی جنت کے سامنے یہ ایسا ہے ساتوں آسمان اور زمین جیسے سینے کے اندر کوئی نقطہ رکھا ہو, کوئی چیز رکھی ہو. یہ اتنے چھوٹے ہیں لیکن اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. اس جنت کا مالک تم کو بنایا جا رہا ہے. کتنی معمولی بات سمجھ رہے ہو, کتنی بڑی بات ہے. اوپر کہا تھا نافرمان اگر بنے خدا نخواستہ اعدت للکافرین, یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, حق کا انکار کرنے والوں کے لیے. اور یہاں کیا کہا, جنہوں نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری, اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق زندگی گزاری, اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا, تو پھر کیا ہوگا, اعدت للمتقین, ہم نے یہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی تمام آسمانوں سے اور زمینوں سے کہیں زیادہ ہے, تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, متقی لوگوں کے لیے. اور متقی کون ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, ایک نمبر کا جھوٹا ہوں. ڈرنے سے کیا ہوتا ہے, ڈر کے دکھاؤ, جھوٹ مار رہا ہے, لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے, کہتے ہیں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. ڈرنے کا نام و نشان بھی نہیں ہے. جس کو قرآن کہتے ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. قرآن کس کو کہہ رہا ہے, متقی کس کو کہتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کہتے ہیں ان کو, آیت نمبر 134, قرآن کھول کے دیکھتے رہو, میں غلط ترجمہ تو نہیں کر رہا, خدا نہ کبھی کرے کبھی ایسا ہو. فرمایا آیت نمبر 134, اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ زبانی جمع خرچ کریں نہیں, جو صحیح میں ڈرنے والے ہیں, جس کو قرآن کہتا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء, جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی, والضراء, اور تنگی میں بھی. اگر وہ غریب ہیں جب بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے پر لگا رہے ہیں, اور اگر وہ پیسے والے مالدار ہیں جب بھی وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ہر حال کے اندر, چاہے کیسے بھی ان کے حالات ہوں. نمبر 2, نوٹ کرنا, جو قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرنے والے, ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور اگر نہیں ہے تو یہ باتیں اپنے اندر داخل کرنی پڑیں گی اگر جنت لینی ہے. فرمایا نمبر 2, والکاظمین الغیظ, اور یہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو جب ان کو کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں. غصے کے اندر مغلظات گالیوں پر آ جاؤ, ایسا نہیں کرتے. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں اور سنت کے مطابق پی جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا طریقہ بتلایا ہے, غصہ آ جائے تو کیا کرو, اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, غصہ کم ہو جائے گا. اس سے پہلے شیطان مردود ملعون پر لاحول بھیجو, لا حول ولا قوت الا باللہ, جس نے غصہ دلایا ہے, جو فساد ڈلوا رہا ہے. اور پھر بھی غصہ نہیں آتا, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر بھی نہیں جاتا تو لیٹ جاؤ, غصہ چلا جائے گا. فرمایا نمبر 2, والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں.
نمبر 3 وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جب غصہ کسی بات پر آتا ہے، لوگوں کے اوپر آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا یہ آسان بات ہے، تم نے مجھے گالی دی میں تمہیں معاف کر دوں؟ نہیں، اب تو میں تمہارے پتہ نہیں کیا آئے گا، تمہارا حشر کروں گا۔ میں تو یہ کروں گا کہ میرا اگر بس چلے تو آدھا تمہیں زمین میں گاڑ دوں اور اوپر تمہارے پہاڑی کتے چھوڑ دوں۔ آج کی جب جہالت کے زمانے میں جب انتقام لینا ہوتا ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے، تو اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، اور صرف پی نہیں جاتے، جن سے غلطی ہوئی ہے، جن پر غصہ آیا ہے، ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی، کتنا پیارا لفظ ہے، خوش ہونا چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے نیک کام کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد اور کون اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ متقی کون ہیں؟ نمبر 4 نمبر 5 ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، شیطان نے ڈورے ڈالے اور کوئی گناہ ہو گیا۔ گناہ کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پر کسی کو گالی دے دی، کسی کی حق تلفی کر لی، اور کسی کے ساتھ جو اس کا حق تھا اس کو نہ دیا، یا کسی کی چغلی کر دی، کسی کو ناراض کر دیا، یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فاحشہ کے معنی اصل میں بے حیائی کا کام کر بیٹھے ہیں، او ظلموا انفسہم، اور گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہاں تم کون ہو، میں جانوں میرا کام جانے، تم کون ہو مجھے سمجھانے والے اور کہنے والے، روکنے والے، میں جو چاہوں کروں۔ تو وہ اس طرح جری نہیں بنتے، بلکہ اپنی جان پر ظلم کرنے کی وجہ سے گناہ کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہی استغفار جو شروع میں بھی بتا رہا تھا میں، اپنے گناہوں سے استغفار کرنے لگتے ہیں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، سچی توبہ کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور یہ متقی لوگ ہیں، اور کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، پلیز پلیز میرے گناہ کو معاف کر دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر اصرار نہیں کرتا، اور اس پر بہت اپنے آپ پر بڑا سمجھتا ہے گناہ کرنے کے باوجود، ایسا نہیں کرتا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا جن کے یہ کام ہوں گے، اللہ سے رجوع کریں گے گناہ ہونے کے بعد، اور لوگوں کو معاف کریں گے، اور جب غصہ آ جائے تو اس کو پی جائیں گے اور جنت کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کرے گا، کیونکہ یہ ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی مان کر چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ فرمایا جو ایسے ڈرنے والے ہوں، یہ خوشخبری، آیت نمبر 136، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے بدلہ ہے، ان کے لیے ثواب ہے، اور ان کے لیے مغفرت تیار ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وجنات تجری من تحت الانہار، اور ایسی ایسی جنتیں تیار ہیں جن کے دائیں بائیں، جن کے آمنے سامنے، جن کے اوپر نیچے نہروں پر نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ان نہروں میں، یہ ان جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں تھوڑے دن کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین اجر ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَن، آیت نمبر 137۔ دیکھو تم سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، کتنی قومیں دنیا میں آئی ہیں۔ کہاں ہے قوم عاد، کہاں ہے قوم ہود، کہاں ہے قوم فرعون، کہاں ہے قوم لوط، کہاں ہے قوم سمود، کہاں ہے قوم نوح؟ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کتنی قومیں آئیں اور آ کر چلی گئیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تم باہر نکلو، چلو پھرو اور دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا، اللہ کو جھٹلانے والے اور اپنے وقت کے نبی کو جھٹلانے والے، ان کا ہم نے کیا اشر کیا۔ قوم نوح کا کیا اشر کیا؟ طوفان نوح آیا، سب کو بہا کر لے گیا۔ فرعون نے ظلم کیا، ہم نے اس کو سمندر غرق کر دیا، اور کسی پر ہوا کا عذاب بھیجا، کسی پر زلزلے کا عذاب بھیجا، ہم نے سب کو تہس نہس کر کے دیا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 138، یہاں ختم کر رہا ہوں اس بات کو۔ ھذا بیان للناس، یہ جو کچھ بیان کیا یہ بیان لوگوں کے لیے کافی ہے، اگر وہ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں تو۔ کیوں وہ کافی ہے؟ وہ ہدا، اس میں ہدایت ہے، وہ موعظہ، اس میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر یہ بیان تمہید کا ختم ہو گیا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ اسراء، 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ سورت نمبر 50 اور سورت نمبر 17 مکی صورتوں میں یہ 17ویں صورت ہے۔ مکہ معظمہ میں یہ صورت نازل ہوئی سوائے 2 آیتوں کے، یہ 2 آیتیں مدنی ہیں اور باقی پوری صورت مکہ معظمہ میں نازل۔ کب نازل ہوئی؟ پہلے بھی تھوڑا بیان کر چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی آخری دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 ایئرس کی عمر میں آپ کو منصب نبوت پر جلوہ افروز فرمایا اللہ نے، اور نبی بننے کے بعد آپ 13 سال 13 ایئرس مکہ معظمہ میں رہے۔ اب ایج کتنی ہو گئی 40 کے بعد؟ 53۔ ابھی 12 سال ہوئے ہیں نبی بنے ہوئے، منصب نبوت پہ جلوہ افروز ہوئے، اب ایج ہے 52۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ آیتیں کتنی ہیں اس میں؟ رکوع کتنے ہیں؟ 111 آیتیں ہیں اس صورت کے اندر، اور 12 رکوع ہیں، اور 1533 کلمات ہیں اس صورت کے اندر، 1537 جملے ہیں، اور 60,400 حرف ہیں اس صورت کے اندر۔ ٹائم ہو تو نکالو، گننے بیٹھو، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ شوق دلاتا ہوں، خدا کرے قرآن کے پیچھے پڑ جاؤ تو کر سکتے ہو۔ اب میں نے ایک ایک چیز بتلا دی، اب آگے چلتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، لیلاً، رات ہی رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔
مسجد حرام، مکہ معظمہ، بیت اللہ، خانہ کعبہ، حرم محترم اور مسجد اقصیٰ تک کیوں سیر کرائی؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر، اس خطے کے اندر بڑی بڑی برکتیں رکھی ہیں. اور کیوں سیر کرائی؟ یہ برکتوں سے فیضیاب کرنا تھا اور لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیوں کو دکھلانا تھا. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یہ بیان کرتے کرتے مجھے یاد ہے، اور شاید آپ کو بھی یاد رہے، خدا کرے یاد ہی ہو، میں کہاں تک پہنچا تھا؟ بیت المعمور تک. بیت المعمور کب آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی، مکہ معظمہ سے چلے، مدینہ طیبہ آئے، ایجپٹ آئے. ایجپٹ آنے کے بعد آپ تمام مناظر دیکھتے رہے اور ہر چیز کے بارے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھتے رہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اور آپ پہنچتے پہنچتے مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے. مسجد اقصیٰ فلسطین، یروشلم، ہمارا قبلہ اول. ہم نے اپنے گناہوں کو گناہ کر کر کے اپنے اس متبرک مقام کو چھنوا دیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1967 اس وقت یہ حادثہ پیش آیا تھا. 1967 سے لے کر آج کتنے سال ہو گئے؟ 67 کے بعد سے تقریباً 34 سال وہ اور 34 سال یہ، کر لو ڈبل، کتنا چل رہا ہے؟ 34 سال وہ اور 2012 چل رہا ہے، 13 شروع ہو گیا نا. کتنے سال ہو گئے؟ 45 سال ہو گئے. ہم نے اپنا قبلہ چھنوا دیا ہے. فرمایا وہاں تک پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ مسجد اقصیٰ کے اندر جب پہنچے تو جتنے انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سب پہلے ہی تو آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کبھی قیامت تک کوئی آنے والا نبی نہیں ہے. اب جتنے نبی آئے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو پہلے بھی تھا، اب بھی ایمان لانے والے بنے. بہرحال یہاں جب تشریف لائے تو تمام انبیاء کرام کی ارواح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا. جماعت کرائی مسجد اقصیٰ کے اندر. جس وقت مسجد اقصیٰ میں نماز کرائی، حضرت جبریل نے پوچھا آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے پیچھے کتنے نمازی ہیں؟ فرمایا 1,24,000 انبیاء کرام آج آپ کے پیچھے ہیں، سب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام 7 آسمانوں کے فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں. زمین سے آسمان تک، آسمان سے آسمان تک پوری فضا بھری ہوئی ہے، اور ہر جگہ نمازی نمازی. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا، اور بیت المقدس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ایک جلسہ ہوا. اس جلسے کے اندر سب نے اپنے اپنے معجزات بیان کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اس کے بعد وہ براق جس پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اس براق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو حضرت جبریل نے مسجد اقصیٰ میں
ایک جگہ پر کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد یہ تمام کی تمام نماز وغیرہ ہوئی۔ اب نماز ختم ہو گئی، تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہو گئی، سب نے زیارت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک زینہ نظر آیا، ایک سیڑھی سونے کی اور ایک سیڑھی چاندی کی، جنت کا سونا اور جنت کی چاندی، دنیا کا سونا نہیں، دنیا کا گولڈ نہیں۔ اس پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ میں ہیں، پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچے۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر، پانچویں، تمام آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات پر ملاقات ہوتی رہی۔ ملاقات ہونے کے بعد جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو 7واں آسمان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نورانی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ایک جنتی کرسی ہے، اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو بڑے نورانی شکلیں ہیں اور سنت کے مطابق ان کا لباس ہے، سنت کے مطابق ان کا چہرہ ہے، اور سنت کے مطابق وہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ نورانیت اور سنت ان کے چہروں سے چھلک رہی ہے۔ اور ایک طرف دوسری طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں 50-50، کچھ کام نیک کرنے والے اور کچھ کام غلط کرنے والے۔ جب وہ ادھر دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جب ادھر دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں۔ پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ جو دائیں طرف بیٹھے ہیں، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں کامل ایمان والے تھے، گناہ سے بچتے تھے، اور یہ وہ ہیں جو تھوڑے گناہ کیے اور تھوڑے نیک کام کر لیے، نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، زکوٰۃ بھی دے رہے، حج بھی کر رہے، اور اس کے ساتھ پٹھے کام بھی کر رہے۔ تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ فرمایا آپ نے دیکھا ایک ستون ہے، ایک عمارت سی ایک ستون ہے، اس ستون پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ ایک نہر دودھ کی ہے، دوسری نہر شہد کی ہے، تیسری نہر پانی کی ہے، اور چوتھی نہر جنت کی شراب کی ہے، دنیا کی شراب نہیں۔ فرمایا بسمی کے میم سے ایک نہر نکل رہی ہے، اللہ سے دوسری نہر نکل رہی ہے، رحمان کی میم سے تیسری نہر نکل رہی ہے، اور رحیم کے میم سے چوتھی نہر نکل رہی ہے۔ اور اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی بشارت ہے، جو شخص دنیا میں جو کام کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتا تھا، فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان نہروں میں غسل کرائے گا، یہ ان نہروں میں نہائیں گے، اور یہ جنت کا پانی پئیں گے، اور یہ جنت کا شہد پئیں گے، اور یہ جنت کا دودھ پئیں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ بہرحال
یہ کہاں سے ہونے کے بعد آپ آگے چلے تو دیکھا کیا کہ وہ جنہوں نے کچھ کام غلط کر رکھے تھے انہوں نے غسل کیا. کہاں؟ ان نہروں کے اندر. ایک پانی کی نہر ہے، ایک دودھ کی نہر ہے، اور ایک جنت کی شراب کی نہر ہے. ان میں غسل کیا. جب انہوں نے غسل کیا تو ان کے بدرونقی جو تھی وہ کم ہوئی. دوبارہ کیا تو اور کم ہوئی، اور تیسری مرتبہ کیا بالکل ان کے چہرے نورانی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کی وجہ سے یہ بالکل جنتی ہو گئے. اب یہاں پہنچنے کے بعد بیت المعمور آپ پہنچے بیت المعمور میں. بیت المعمور کو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھا یہ کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. انہوں نے پوچھا، فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نے ان سے خانہ کعبہ تعمیر کرایا تھا. دنیا میں خانہ کعبہ تعمیر کرایا. طوفان نوح آ گیا تھا، اللہ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کو اٹھا لیا. طوفان نوح میں صرف فاؤنڈیشن رہ گیا. فاؤنڈیشن کے اوپر بھی مٹی جمی ہوئی تھی، ریت جمع ہوا تھا، تو اٹھا لیا. اب دوبارہ بنوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ان کی بنانے میں ہیلپ کس نے کی؟ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. آپ حج کرنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. تو پہلا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ کہنے لگے یہ بیت المعمور ہے. اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ آسمان والوں کا خانہ کعبہ ہے. اور آسمان والوں کے خانہ کعبہ کے ٹھیک نیچے، بالکل اس کے نیچے دنیا کے اندر مکہ معظمہ کے اندر بیت اللہ خانہ کعبہ ہے. وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے یا آسمان والوں کا کعبہ ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. اور فرمایا اس 7ویں آسمان کے اوپر جو بیت المعمور ہے، جو خانہ کعبہ ہے، فرمایا اس کی زیارت کو روزانہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. کس کا؟ بیت المعمور کا. 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. اور فرمایا جس فرشتے نے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیا اس کے بعد اس کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا، دوبارہ نمبر نہیں آئے گا اس کا طواف کرنے کا. بیت المعمور اتنا بڑا مقام ہے. پہلی نماز کہاں پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دنیا میں، فلسطین میں، بیت المقدس میں، تمام انبیاء کرام کو. اب یہاں دوسری نماز ہو رہی ہے، ترتیب یاد رکھیے. اب یہاں دوسری نماز ہو رہی ہے. بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ کی طرف سے نماز پڑھانے کا حکم ہے. تو ایک ایسا فرشتہ جس کو کبھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس فرشتے نے آ کر اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دے رہا ہے. اور یہ فرشتہ نور سے بنا ہوا تھا. اور دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دنیا کے اندر آپ کے مؤذن تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھینچ کر روح کے طریقے پر، روحانی طریقے پر
ان کو آسمانوں پر لے گیا۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی موجود تھے۔ تو ایک طرف وہ اذان دے رہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ بہرحال اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد یہاں بھی صفیں بن گئیں اور تمام آسمانی فرشتوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا نماز ختم ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک سواری آئی جس کا نام ہے رفرف۔ ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے کا نام رفرف ہے۔ 70,000 60,000 نہیں 70,000 70,000 ظلمات کے پردے طے کرنے کے بعد وہ فرشتہ آیا، اور آنے کے بعد وہاں پر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے ہٹے۔ اب تک ساتھ تھے دنیا سے، خانہ کعبہ سے، فلسطین میں بھی ساتھ، آسمانوں میں بھی ساتھ، اور بیت المعمور میں ساتھ، یہاں آ کر پیچھے ہٹے۔ پیچھے ہٹنے کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں؟ کیوں ہٹے؟ ایک درخت ہے۔ کیا درخت ہے؟ اس درخت کا نام کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اور اس درخت کا پھل جو ہے دنیا کے گولڈ نہیں، آسمانی گولڈ کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے پتے پتے پر لاکھوں کروڑوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام خوف سے کانپ گئے، اور جب تسبیح پڑھی لاکھوں فرشتوں نے ایک ساتھ، وہ پتوں پہ بیٹھنے والوں نے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ خوف طاری ہوا، اور حضرت جبریل امین پیچھے ہٹے۔ پیچھے ہٹنے کے بعد حضور نے فرمایا تم جیسا رفیع مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہنے لگے، فارسی کا شعر بچپن میں یاد کیا تھا شیخ سعدی کا، گر یکسر منہ پرم، گر یکسر منہ پرم فروغ تجلی بسودت پرم۔ اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں تو تجلی الہی کی روشنی میرے پروں کو جلا دے گی۔ کس کے پروں کو؟ حضرت جبریل کے پروں کو۔ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے بڑھنا یہ آپ کا کام ہے۔ جب آگے بڑھنا آپ کا کام ہے تو وہ فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ 70,000 ظلمات کے پردے طے کرنے کے بعد آپ کو اپنے ساتھ لے گیا، اور 70,000 ظلمات کے پردے طے کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچ گئے جس مقام پر اللہ نے آپ کو بلایا تھا۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام ہے عرش معظم، عرش مکرم، عرش محترم۔ عرش کے اوپر آپ پہنچ گئے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ خاص باتیں ہوئیں۔ وہ خاص باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کی قدر ہمارے دل میں بٹھا دے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرائی گئیں،